حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے: میرے رب مجھے بخش دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 901۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: جو شخص اپنی پیشانی زمین پر رکھے تو وہ اپنے ہاتھ بھی اس جگہ رکھے جہاں اس نے اپنی پیشانی رکھی تھی، پھر جب وہ پیشانی اٹھائے تو دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھا لے، کیونکہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 905۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی گرہ بنا کر انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 906۔ اور ایک روایت میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت بلند کرتے اور اس کے ساتھ اشارہ فرماتے، جبکہ بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر کھلا رکھتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 907۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 908۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے: اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کر کے فرمایا: تم ایسے نہ کہو، اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے۔ جب تم میں سے کوئی تشہد کے لیے نماز میں بیٹھے تو وہ یوں کہے: میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ کیونکہ جب وہ ایسے کہے گا تو یہ دعا زمین و آسمان کے ہر بندہ صالح کو پہنچ جائے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر وہ اپنی پسندیدہ دعا کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 909۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 910۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے، آپ نے اپنا بایاں پاؤں بچھایا، بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، دائیں کوہنی کو دائیں ران سے اٹھا کر رکھا، دو انگلیوں کو بند کیا اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا، پھر اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 911۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ کا سہارا لے کر بیٹھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 914۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کے لیے نماز میں بیٹھتے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے، انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظر اس اشارے یا انگلی پر رکھتے۔ پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی انگشت شہادت شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 917۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تشہد آہستہ آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 918۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں،
کعب بن عجرہ مجھے ملے تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ہدیہ پیش نہ کروں جسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور پیش فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہو الہی رحمت فرما محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت فرما محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 919۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ محمد پر، ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد پر آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر برکت فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 920۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 921۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 922۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 923۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 924۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 925۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، نہ میری قبر کو عید یعنی زیارت گاہ بنانا، اور مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 926۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن ان کی خدمت پھر بھی اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 927۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تشریف لائے تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا آپ کا رب فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات آپ کے لیے باعث مسرت نہیں کہ جب آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 928۔ حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی شخص تم نے جلد بازی کی، جب تم نماز پڑھ کر تشہد کے لیے بیٹھو تو اللہ کی اس کی شان کے لائق حمد بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی پر درود بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا نمازی شخص
دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 930۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 931۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 933۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ قرض سے اس قدر کیوں پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 939۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو تو وہ 4 چیزوں عذاب جہنم، عذاب قبر، موت و حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 940۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا اس اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جیسے آپ انہیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کہو اے اللہ میں عذاب جہنم، عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے اور موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 941۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، تو اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 942۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی بھی دیکھتا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 943۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر لیتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 944۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اپنے دائیں طرف سے رخ بدلتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 945۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز سے شیطان کے لیے حصہ نہ بنائے اور اس طرح کہ وہ سمجھے کہ سلام پھیرنے کے بعد صرف دائیں طرف ہی سے رخ بدلے گا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکثر اپنی بائیں جانب سے پھرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 946۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو وہ آپ کے دائیں جانب کھڑا ہونا پسند کرتے تھے، کیونکہ آپ ہماری طرف چہرہ مبارک کیا کرتے تھے۔ نیز فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب مجھے اس روز جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اپنے عذاب سے بچانا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 947۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین فرض نماز سے سلام پھیرتیں تو وہ کھڑی ہو کر فوراً چلی جاتیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابہ جب تک اللہ چاہتا بیٹھے رہتے۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کھڑے ہوتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 948۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ترک نہ کرنا، میرے رب، اپنے ذکر و شکر اور اپنی بہترین خالص عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 949۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیرتے، حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیرتے، حتیٰ کہ آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 950۔